کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آفٹر سچ اے لانگ گیپ ہم دوبارہ اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں، سورۃ الزلزلہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اپنی پچھلی کلاسز میں سے جو ہم ٹاپکس کرتے ہوئے آئے ہیں، اسپیشلی آن آیا نمبر 7 اور آیا نمبر 8، آپ کے ذہن میں وہ کتنا اس وقت ریفریشڈ ہے۔ بٹ اتنا ضرور ذہن میں بس رکھ لیں کہ سورۃ الزلزلہ از مینلی اباؤٹ اے جائنٹ ایونٹ جو کہ آگے آنے والے وقت میں ہونے والا ہے، نیملی قیامت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو اسلوب رکھا ہے صورتوں کے اندر، اس اسلوب میں دو پہلو آپ کو ملتے ہیں۔ یا تو اسلوب ہے صورتوں کے اندر کہ بات بہت مائنیوٹ چیز سے شروع ہوتی ہے اور صورت کا اختتام بہت گرینڈ چیز پر ہوتا ہے، اور یا تو اس کا اپوزٹ ہے کہ بات کا آغاز بہت گرینڈیور رکھنے والی کیفیت سے ہوتا ہے، بہت بڑی شے سے، بہت بڑی حقیقت سے ہوتا ہے، اینڈ اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو اے ویری مائنیوٹ اسپیک آف این ایٹم، وہ ذرے پر بات آ جاتی ہے۔ سورۃ الزلزلہ از دا ایگزامپل آف دا سیکنڈ اسلوب، جس میں ایک بہت گرینڈ ایونٹ یعنی زمین کا شیک کیا جانا، اس سے بات شروع ہوئی تھی۔ اور آیت نمبر 7 اور 8 دوز آر دا کنکلوڈنگ آیات آف سورۃ الزلزلہ۔ یہاں پر بالکل مائنیوٹ چیز کے اوپر آ کر بات کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان کے اعمال ذرے برابر بھی جو ہوں گے وہ بھی اس کو دکھا دیے جائیں گے۔ اور اسی حوالے سے جو آیت نمبر 7 اور 8 میں شر اور خیر کی بات آتی ہے، ہم نے پچھلی چند کلاسز میں اس پر بات کی تھی۔ آئی نو بہت گیپ آ گیا، مجھے پوری امید ہے کہ اس گیپ کے بعد بھی آپ میں سے وہ خواتین جن کو جب پتہ چلتا ہے کہ کلاس ہو رہی ہے، یو ٹرائی یور لیول بیسٹ ٹو سٹ ان دا لائیو کلاس، یا پھر بعد میں آپ لوگ اس کو سننے کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ سلسلہ چلتا رہے بجائے اس کے کہ ایک ویگرس روٹین فالو کرنے میں آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے اور میرے لیے بھی مشکل ہو جائے۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا سورۃ الزلزلہ کا سیشن نمبر 39 ریلیٹڈ ٹو آیا نمبر 7 اینڈ 8 دونوں سمجھ لیں، بیکاز میں پچھلی کئی کلاسز سے 7 8 کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں۔ سو 7 اینڈ 8 پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزلزلہ آیت نمبر 8 جو کہ لاسٹ آیت ہے سورت کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزلہ میں آپ جو تھیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں جہاں آپ نے قیامت کا تذکرہ یا قیامت سے پیدا ہونے والے ایونٹس کو دیکھا ہے، وہاں آپ نے سائملٹینیسلی اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر کے بھی اپنی بہتری لانے کے لیے کیا کیا اقدام کیے جا سکتے ہیں، سائملٹینیسلی ہم نے اس کو بھی سمجھا ہے۔ آیت نمبر 8 میں آپ کو جو لفظ ملتا ہے ایز کمپیریزن ٹو آیا نمبر 7، وہاں آیا تھا خیر اور یہاں آیا ہے شر۔ یہ جو دو آیات ہیں نا، جہاں یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے، وہاں یہ دو آیات ان قرآن کی آیات میں کنسیڈر کی جاتی ہیں جہاں پر
عقیدے کی بات آ جاتی ہے. آپ عقیدہ کہیں یا صحابہ کی ٹرمینالوجی میں ایمانیات کہیں، بیکاز صحابہ عقیدے کی ٹرم نہیں استعمال کیا کرتے تھے، یہ بعد میں مسلمانوں نے ڈیرائیو کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمانیات، ایمان کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ 2 آیات قرآن کی ان آیات میں شمار ہوتی ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے یا عقیدے سے ہوتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ اس میں 2 کانسیپٹ ہیں ریلیٹڈ ٹو اعمال تو ہیں، لیکن 2 کانسیپٹ ہیں خیر کے اعمال اور شر کے اعمال. جب انسان علم کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس بات کا اندازہ ہم سب کو ہے کہ پھر انسان علم کی گہرائی میں اترتا ہے. اور ظاہر ہے ہماری پچھلی جنریشنز جن کے پاس یہ لگژری تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ذہن ایسے دیے تھے، راہیں ان کے لیے ہموار کی تھیں، ریسورسز ان کو ایسے دے دیے تھے کہ انہوں نے علم میں بہت ڈگ کیا ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ پھر ٹرمینالوجیز کو سمجھا اور ان ٹرمینالوجیز کو سمجھایا. اب جب آپ کے پاس ایک مثال کے طور پر ایک آپ کے پاس ہے کسی تھریڈ کا بال، اب اس تھریڈ کے بال کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور 4 لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یوٹیلائز دس تھریڈ وٹ ایور یو وانٹ. تو اب وہ تھریڈ بال تو ایک ہی ہے، سورس از دا تھریڈ، بٹ اب 4 لوگوں نے اپنے اپنے انکلینیشن کے حساب سے، اپنے اپنے انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپوجر کے حساب سے اس تھریڈ کا استعمال کر لیا. تھا تھریڈ ہی بٹ اس کا استعمال 4 طرح سے ہو گیا. اسی طرح سے قرآن کی آیت از جسٹ لائک دس تھریڈ بال جس کے اندر بہت کانٹینٹ ہوتا ہے، اور ہر اسکالر اپنے ایکسپوجر بیسڈ آن دا انکلینیشنس آف دا پرسنالٹی اینڈ دا فطرہ اینڈ بیسڈ آن دا experiences he or she has gained so far in life, where the point is coming کہ جہاں وہ کسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے، یہ سب الگ الگ ہوتا ہے. تو قرآن کی آیات کے اس لیے آپ کو حکمتیں الگ نظر آتی ہیں. جب آپ علوم میں ڈگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اسکالرز نے کہا کہ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے. بعض دفعہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ ایمانیات میں اور عقیدے میں ڈگ کرتے ہیں تو بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ آپ خیر کا خالق اللہ کو کہہ سکتے ہیں، شر کا خالق اللہ کو نہیں کہہ سکتے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اب فار دا پرسن لائک اس، ہم جو درمیان میں ہیں، بیکاز ہم اس وقت کسی اسکالر کی پوزیشن پر اپنے آپ کو نہیں رکھ رہے. تو جب ہم نے ایک اوپینین سنی کہ ایک اسکالر کہتے ہیں یا ایک سائڈ آف اسکالرز کہتے ہیں کہ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، the other side of the scholars are saying خیر کا خالق اللہ ہے but we better not say کہ شر کا خالق اللہ ہے. تو اس کو آپ اور میں کانٹراڈکٹری نہ سمجھیں، بس یہ میرا ویژن ہے to give this kind of the confidence and the knowledge to the women especially of this ummah of this era، تاکہ ہم کسی کو غلط کہے بغیر اپنے علم کی وسعت کو بڑھائیں. to certain extent دونوں ٹھیک ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں. اگر تو آپ نیرو مائنڈیڈ ہوں گے، آپ کہیں گے نہیں ان دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے اور ان دونوں میں سے ایک غلط ہے، اور میں آپ سے کہوں گی بالکل بھی نہیں، کام یور سیلف ڈاؤن، دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. دونوں کا اس تھریڈ کو اپنے اپنے حساب سے وین کرنے کا انداز. اب میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں، شر کا لفظ یہ بنا ہے شین را سے. ہم شر کی حقیقت آج سمجھ رہے ہیں، اور میں تھوڑا سا شر کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گی. اٹ مائٹ بی بٹ فلوسافیکل بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ میں سے وہ سب خواتین جو کہ ریگولر بیسس پر ان ڈیپتھ اسٹڈیز میرے ساتھ کر رہی ہیں، اب آپ کو گہرائی کی بات کو سمجھنا کسی حد تک آسان بھی ہو لگتا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. شر کا لفظ عربی زبان کا لفظ شین را کے حروف اصلیہ سے بنا ہے. بیسیکلی آپ عربی کی کئی کتابوں میں پڑھیں گے کہ شر کا لفظ شرارتن سے بنا ہے. شرارتن از شین را الف را اور گول تا. وہ جیسے آپ اپنی ڈریسنگ میں کہتی ہیں نا شرارہ غرارہ، سو لکھنے میں بالکل ایگزیکٹلی یہ ویسے ہی لکھا جاتا ہے شرارتن. عربی کا لفظ ہے شرارتن، اور شرارہ کہا کرتے تھے عرب
चिंगारी को, स्पार्क को। इसी से फिर शोला बना, और इसी से फिर वो चिंगारी जो है, वो शरारा जो है, वो ज़रा बड़ी फॉर्म में आता है तो आप उसको फ्लेम कहना शुरू कर देते हैं। इसी शीन रॉ से शरीर की टर्म सामने आती है। शरीर के पॉजिटिव मीनिंग्स भी हैं और शरीर के नेगेटिव कॉनोटेशन में मीनिंग्स भी आते हैं। शरीर के पॉजिटिव मीनिंग्स जो हैं वो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, बट अरबिक लैंग्वेज में शरीर मोस्ट ऑफ द टाइम एक नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है। जैसे आप उर्दू में कहती हैं ना, फलां बहुत शरीर हैं। अब कोई मोहब्बत, आप किसी से मोहब्बत करती हैं जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि उस इंसान के अंदर एक बहुत लाइवलीनेस है, तो आप कहती हैं मेरी बहन बहुत शरीर सी है, क्यूट सी है, शरीर सी है। अब ये कोई नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं आपने कहा, आपको कहने का मतलब था शी इज़ वेरी वाइब्रेंट, शी इज़ वेरी शोख। तो ये शरीर की पॉजिटिव कॉनोटेशन है जो अक्सर व बेशतर उर्दू ज़ुबान बोलने वाले इस्तेमाल करते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन। शरीर की जो एक मेजर साइड है जो शीन रॉ के साथ असाइंड कर दी जाती है, वो इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। और अरब ज़्यादातर शरीर का लफ्ज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इस मीनिंग में इस्तेमाल करते थे। शरीर कहते थे फसाद करने वाला, सरकश, जिसको आप कहती हैं कि अनकंट्रोल्ड है, बिल्कुल ही बेलगाम है जो बिल्कुल ही, या जो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करता है, इतनी छेड़छाड़ करता है कि इंसान एनॉय होना शुरू हो जाता है। तो ये अल्फाज आपको मिलते जुलते लग रहे हैं। शर, शरारा, शोला, शरीर, ये सब मिलते जुलते आगे पीछे के अल्फाज हैं। अच्छा, अब जब आप, ये तो आपके हो गए ना लिंग्विस्टिक एनालिसिस, जिसको आप कहती हैं डिक्शनरी के मफहूम या लुगत का मफहूम। जब आप टर्मिनोलॉजिकल इस्तिलाही मफहूम में आते हैं तो इस्तिलाहन शर को यूनिवर्सली पूरी दुनिया में जहाँ भी अरबी ज़ुबान बोली जाती है या उर्दू ज़ुबान बोली जाती है, शर को यूनिवर्सली बुराई के मफहूम में लिया जाता है। शर के अंडर गुनाह आ जाते हैं। अब वो गुनाह माइनर हैं या मेजर हैं, यानी सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो, दे ऑल विल फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ शर। मिसाल के तौर पर लड़ाई झगड़ा विल बी शर, चोरी डाका विल बी शर, कत्ल विल बी शर, गीबत बहतान नमीमा चुगली विल बी शर। ये सब के सब शर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सूरत अज़्ज़लज़ला जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और जो हम इस सूरत के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं, इसमें अल्लाह ताला ने इन आयात में ये नहीं बताया कि अल्लाह क्या रिवॉर्ड देगा, क्या बेहतरीन इनाम देगा, या अल्लाह क्या सज़ा देगा। ये नहीं बताया क्या इनाम मिलेगा, क्या सज़ा मिलेगी। यहाँ जो बात हाईलाइट की गई है सूरत अज़्ज़लज़ला में, वो ये है कि इंसान को क्या दिखाया जाएगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी इंसान एट द मोस्ट हर मुमकिन डिटेल तक अपने अमाल को देख लेगा। यहाँ आपको अपने अमाल की डिटेल नज़र नहीं आती है इस दुनिया में। आप कहें नहीं, मुझे सब पता है, मैंने कैसे प्लानिंग की, मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया, मैंने कितना ऑर्गेनाइज किया, मैंने कितना सोचा, मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कितने दिन जाकर जो है उस पर एफर्ट लगाई, फिर कहीं जाकर वो काम प्रॉपरली कंप्लीशन पर पहुंचा। Even then, there are certain factors, those will always be hidden if you will be in this world about your amal. इस दुनिया में आपको वो बहुत सी डिटेलिंग नज़र नहीं आती। क़यामत के दिन सूरत अज़्ज़लज़ला के मुताबिक इंसान अपने आमाल की हर मुमकिन डिटेल देख लेगा। दैट्स द क्रक्स ऑफ दीज टू आयात। यहाँ तक कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जो चीज़ें अल्लाह ने इंसान के अमाल नामे में माफ़ कर दी होंगी वो भी उसको दिखा दी जाएंगी। यानी कि हमसे ये गलती हुई थी, हमारी किसी दूसरी नेकी के असर की वजह से या हमारे सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश की वजह से या किसी की दुआ की वजह से,
یا ماں باپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے وہ چیز معاف کر دی، اور جب اللہ نے وہ چیز معاف کر دی تو وہ بھی ہمیں دکھا دی جائے گی، اور ظاہر ہے جب آپ نامہ اعمال میں یہ دیکھیں گے کہ اوہ یہاں تو میرا گناہ تھا اور وہ معاف کر دیا گیا ہے، تو انسان رب کی مغفرت کو، رب کی رحمت کو مزید اپریشیٹ کرے گا۔ اسکالرس کہتے ہیں جب انسان اپنے شر کا کوئی عمل دیکھے گا اور اس پر اللہ کی مغفرت دکھائی جائے گی کہ تم نے گناہ کیا تھا مگر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو مزید اللہ کا شکر گزار ہو جائے گا، مزید اللہ کی کبریائی بیان کرے گا، مزید اس کی حمد کرے گا۔ اسی طرح کسی ایک معمولی نیکی کو بھی اگر اس دن دکھایا جائے گا جو اس انسان نے ایسے ہی چلتے چلتے کر دی تھی، ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ جا رہی ہیں کسی بھی مال میں، کسی جگہ میں، آپ دیکھ رہی ہیں کوئی بزرگ کار میں بیٹھ رہی ہیں، آپ نے دیکھا ان کا پیچھے شاپنگ بیگ رہ گیا، آپ نے اٹھا کر پیچھے ان کی کار میں رکھ دیا، انہوں نے شکریہ بول دیا، آپ کو لگا بھی نہیں شاید آپ نے نیکی کی۔ ایسی معمولی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ وہاں انسان کو دکھا دیں گے کہ انسان نے وہ جو چلتے چلتے بھی نیکی کی تھی، اللہ نے اس نیکی کو کتنا ملٹی پلائی کر دیا اور کتنا انسان کو اجر دیا، وہ بھی انسان وہاں دیکھ لے گا۔ ہمیں ہر عمل کا فارم دکھا دیا جائے گا، دس از وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چاہے خیر کو یرا ہو کی کیٹیگری میں رکھیں یا شر کو یرا ہو کی کیٹیگری میں رکھیں، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی انسان کو دکھا دی جائے گی۔ دیٹس دا ایسنس آف سورۃ الزلزلہ۔ میں یہاں جو کر رہی ہوں وہ مجھے اصل فارم میں ڈیٹیلنگ کے ساتھ آسمانوں پر روز محشر دکھا دیا جائے، اور یقیناً ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر، اپنے شر کے اعمال پر اللہ سے صرف اور صرف مغفرت، forgiveness چاہیے۔ نیکیوں پر کوئی زوم نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، ہمیں اپنی نیکیوں پر بھی اللہ کی رحمت چاہیے تاکہ ہم اپنی نیکیوں کو سنبھال کر اپنے رب کے پاس پہنچ سکیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ صورت ایک تصویر کھینچتی ہے، اور وہ تصویر یہ ہے کہ اس دن ہمارے اعمال جو ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کا ڈسپلے ہوگا۔ نیکیاں ہوں گی so I gonna have the amazing experience، اور گناہ ہوں گے I gonna have the terrifying experiences۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف نیکیوں کے دیدار کرائے، نیکیوں کے ایکسپیرینسز کرائے۔ دیکھیں اس دنیا کی زندگی میں ہمیں شر میں رکھا گیا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے۔ کیسے رکھا گیا ہے؟ یہ شر ہم خود اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے، کبھی کبھی اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، کیا جب موسٹلی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس شر کا امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے؟ 99% لوگ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ گناہ کرتے ہوئے نا صرف ایک لذت ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، ڈیلوژن ہوتا ہے، وہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں غلطی کرنے والے کو ان دا مڈل آف دا غلطی پن پوائنٹ کیا جائے، ہی اور شی گونا آلویز جسٹیفائی ہمسیلف اور ہر سیلف، اس لیے کہ وہ غلطی سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا رائٹ سمجھ کے، اپنی خواہش سمجھ کے، اپنی ضرورت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تجربہ جو آپ نے اکثر ہو سکتا ہے ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہو یا سنا ہو، جو فراگس کے ساتھ کرتے ہیں ڈفرینٹ سائنٹسٹ، جو مینڈک ہوتا ہے۔ مٹیریلسٹک اپروچ پر بھی انسان کی یہ فراگ ایکسپیرینس بالکل سوٹ کرتا ہے۔ فراگ لیتے ہیں، مینڈک لیتے ہیں، who is placed in a boiling water، صحیح ہے؟ اب اگر آپ نے ایکسپیریمنٹس وغیرہ کیے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ what gonna happen to the frog if the water will be boiling۔ اگر آپ کسی پاٹ میں نارمل ٹیمپریچر کا پانی لیں اور آپ اس میں فراگ ڈال دیں تو فراگ بہت خوش رہتا ہے، وہیں پہ سوئم کرتا رہے گا، ایک ادھر سے جمپ لگائے گا، ادھر آئے گا، ادھر سے آ کے ہاپ کرے گا، ادھر آ کے بیٹھ جائے گا، وہ پانی میں خوش رہتا ہے۔ اب
स्लोली इसी पानी को जिसमें फ्रॉग एंजॉय कर रहा था, इसको हीट दी जाती है, यहाँ तक कि बॉइलिंग पर ये पानी आ जाता है। और जैसे ही बॉइलिंग पर पानी आता है, इमीडिएटली फ्रॉग का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मर जाता है। उसको बाहर आने का, हॉप करके जंप करके बाहर आने का मौका नहीं मिलता। हमारे साथ हमारे गुनाह मोस्टली यही करते हैं। क्यों? मैं बताती हूँ। बास मरतबा हमें एहसास हो जाता है, हम इल्म हासिल कर लेते हैं अल्लाह की रहमत से, तो हमें पता चल जाता है कि गुनाहों की कैटेगराइजेशन है, और फिर हमें पता चलता है कि ये हैं कबीरा गुनाह और ये हैं सगीरा गुनाह। बास मरतबा लोग कबीरा गुनाहों से माफ़ी मांगकर एक तरफ हो जाते हैं, यानी फिर वो अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कबीरा गुनाहों की तरफ नहीं जाते। गौर से सुने, इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस जो हम कुरान के साथ अटैच लोग होते हैं, हमसे ये ब्लंडर होता है। एक तो कैटेगरी वो होती है ना मुसलमानों की, जो कबीरा गुनाहों को समझती नहीं है कि वो कितने ज़्यादा ग्रेविटी के गुनाह हैं, और वो करती जाती है। एक कैटेगरी वो होती है मुसलमानों की जिनको मालूम होता है कबीरा गुनाह है, बट ड्यू टू देयर डिजायर्स दे कांट स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, तो वो कबीरा गुनाहों में इंटेंशनली पड़े रहते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो इल्म आने के बाद खुद को कबीरा गुनाहों से बचा लेती है, सही, और अपनी जिंदगी में से उनको निकाल कर अलग कर देती है। बट देयर आर सर्टेन मोर सिंस जिनको आप सगीरा गुनाह, माइनर सिंस कहते हैं। बाज़ दफ़ा, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम दीनदार लोग सगीरा गुनाहों को बहुत इनसिग्निफिकेंट लेते हैं, और दुख होता है देख के, बिकॉज सगीरा गुनाह बहुत हैं। कबीरा गुनाह तो गिने चुने हैं ना, सगीरा गुनाह तो बहुत हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट वी एक्सपीरियंस कि दीनदार लोग सगीरा गुनाहों को इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, और जब इनसिग्निफिकेंट समझते हैं तो उनके लिए प्रिकॉशनरी नहीं होते, मतलब उनके लिए कॉशन नहीं लेते कि मैं ये काम ना करूं, एंड ग्रेजुअली दे एंड अप इन अ बैड सिचुएशन विदाउट रियलाइजिंग इट। देखें, सगीरा गुनाह बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक। आपको जर्म्स नजर आते हैं? नहीं। आपको बैक्टीरिया नजर आता है? नहीं। आपको वायरस नजर आता है? नहीं। आपको पैथोजेंस नजर आते हैं? नहीं। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं? नहीं। द सेम इज द केस विद द कबीरा, विद द सगीरा गुनाह। सगीरा गुनाह भी नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर, मैंने किसी इंसान को कोई ऐसा जुमला एक बोला जिससे वो हर्ट हो गया, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, सगीरा गुनाह। स्ट्रेट फॉरवर्ड सगीरा गुनाह। अगर तो बहतान लगाया, अगर तो उसको गलत तरह से उसके ऊपर इल्जाम लगाया, तब तो कबीरा गुनाह हो गया। अगर सिर्फ ऐसा भी जुमला बोला जिससे वो इंसान हर्ट हो गया, किसी को कह दिया, काम करने वाली को, थर्ड क्लास मासी, और वो शदीद हर्ट हो गई, सगीरा गुनाह हो गया। हम कह लो, अब थर्ड क्लास कहने पे सगीरा गुनाह हो गया? जी हाँ, थर्ड क्लास कहने पर सगीरा गुनाह हो गया। That's the reason I'm telling you. Gradually you end up in a bad situation without realizing it. And ये जो छोटे छोटे सगीरा गुनाह होते हैं, they can add up to the point they become too large for you. हमें नहीं पता चलता, ये पहाड़ बन जाते हैं। ये चीज मैं यहाँ समझाना चाह रही थी, जिससे मैंने अपनी बात अभी शुरू की थी। इस सूरत का उस्लूब यही है, ग्रैंड इवेंट से शुरू हुई है, when the earth will be shaken vigorously, violently. शुरू वहां से हुई है, ह्यूज इमेज से। जब क़यामत आएगी जमीन पूरी हिला दी जाएगी। और सूरत एंड किस पर हो रही है? जर्रे पर बात चली गई, एटम्स वेट पर बात चली गई, आंखों से ना नजर आने वाले पार्टिकल पर बात चली गई। वो गुनाह, सगीरा गुनाह, जो आंखों से नजर भी नहीं आ रहा,
او بھائی اس کی بھی تم کو امیجری دکھا دی جائے گی. قیامت کے دن تمہارا شر کا وہ پہلو بھی یراہو تم اس کو دیکھ لو گے. یہ قرآن کا طریقہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا اسلوب. ایک قرآن کی میتھڈالوجی ہے کہ جس کے اندر قرآن بڑے ایونٹ سے چھوٹے ایونٹ پر لاتا ہے اور وائس ورسا چھوٹے ایونٹ سے بڑے ایونٹ پر لے کر جاتا ہے. دا ویژن از سیم کہ انسان کو تفکر کے اوپر آمادہ کر دیا جائے, سوچنے پر مجبور کر دیا جائے, زندگی کے امتحان کو امتحان سمجھنے کے اوپر آخرکار اس کو آمادہ کر دیا جائے. سو دیٹس دا پکچر جو کہ کھینچی گئی ہے. اب جب آپ بات کرتے ہیں میرے سامنے قیامت کے دن میرے اعمال شر ہوں یا خیر ہوں ود دیئر ڈیٹیلنگ دکھا دیے جائیں گے. جہاں اللہ نے مجھے معاف کر دیا وہ بھی دکھا دیا جائے گا, جہاں مجھے معافی نہیں ملی اور میرا شر میرے ریکارڈ میں شر کی شکل میں موجود ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا. ناؤ کیپنگ آل دس تھنگ ان مائنڈ, اور خاص طور پہ کیپنگ صغیرہ گناہ ان مائنڈ. اب میرے جو گفتگو کا پہلو ہے نا وہ جس کو میں نے کہا تھا عقیدہ ہے, اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ایمانیات ہے. اب میں اس اینگل کے اوپر آپ کو ایکسپلینیشن دے دوں. یہاں تک تو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ میں آج جو بھی کرتی ہوں میں دنیا سے چھپ سکتی ہوں, میں لوگوں سے چھپ سکتی ہوں, میں پریٹینڈ کر سکتی ہوں, میں فیک بن سکتی ہوں, بٹ قیامت کے دن کوئی انسان جو ہے وہ پریٹینڈ نہیں کر سکے گا. بالکل جیسے آپ موت کے وقت پریٹینڈ نہیں کر سکتے نا کہ آپ کہیں کہ آتا ہے مجھے کلمہ تو جب میں مرنے والی ہوں گی تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دوں گی. نو, یو سمپلی کانٹ, بیکاز موت کے وقت کوئی انسان پریٹینڈ نہیں کر سکتا ہے. موت کے وقت ہم وہی ہوں گے جو ہماری حقیقت ہوگی. اسی طرح سے قیامت کے دن روز محشر اکاؤنٹیبلٹی کے ٹائم پر حساب کتاب کے ٹائم پر کوئی انسان پریٹینڈ نہیں کر سکتا. اب جب خیر اور شر کا خالق ہونے کی بات آتی ہے تو میں نے پچھلی کلاسز میں آپ کو بتایا تھا کہ تاریخ کے اسکالرس جب اللہ تعالیٰ کے لیے جملے بولا کرتے تھے یا اللہ کی صفات بیان کیا کرتے تھے, they were way too specific and they were way too proper and they were way too careful کہ کون سا ٹرم کون سا جملہ اللہ کی شان میں کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, جب بھی کہا تھا دونوں سائڈ ٹھیک ہیں. اگر کوئی کہتا ہے خیر اور شر کا خالق اللہ ہے, غلط وہ بھی نہیں ہے, وہ اپنے پرسپیکٹو سے بات